اس چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر روحانی نیٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر روز آپ کو نئی کیا ہے میرے پیارے، خطا تمہاری بھی نہیں۔ اصل میں جیسی زمین تیار کرو گے، جیسی کھیتی کرو گے نا، ویسی فصل ہوگی۔ جی اگر ببول بوگے نا تو آم نہیں کانٹا آئے گا۔ جی بات سمجھ رہے نا بھائیوں، اگر ببول بوگے تو آم نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ کانٹا آئے گا۔ جب ہماری مائیں اپنے بچوں کو ذرا ہوشیار کرتی ہیں نا تو کیا کرتی ہیں معلوم ہے؟ تھوڑا سا بچہ ہوشیار ہو گیا تو مائیں کو سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے۔ بچے نے پریشان کیا ماں کو کام کرنا تو موبائل میں چھوٹا پتلو نکال دیا، موٹا پتلو دیکھ لے، کارٹون نکال دیا ہے نا، چھوٹا بھیم نکال دیا۔ سچی بات، بچہ چھوٹا بھیم دیکھ رہا، بچہ موٹا پتلو دیکھ رہا، بچہ جو ہے کارٹون دیکھ رہا۔ بچپن لوگوں کورا کاغذ ہوتا ہے، ماں سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کھل کے سنیں، میں اپنی تقریر کی یہاں سے ابتدا کر رہا ہوں۔ بچہ کورا کاغذ ہے، ماں پہلا مدرسہ ہے۔ یہ کورا کاغذ جب ماں کے مدرسے میں گیا تو ماں اس کی دل کی تختی پر جو لکھتی جاتی ہے اسی پر یہ عمل کرتا جاتا ہے۔ اگر بچپنے میں ماں نے اسے چھوٹا بھیم دکھایا تھا، اسے موٹا پتلو دکھایا تھا، بچپنے میں ماں نے اگر اسے کارٹون دکھایا تھا، جب بیٹا جوان ہوا ہے تو جوان ہونے کے بعد میں ستنیا والی پینٹ پہن لیا ہے، وہ بھی جانگوں پہ پھٹی ہوئی ہے، کئی طرح کا بال کٹایا ہے، اس پر کئی طرح کا رنگ لگایا ہے، اس کے بال میں جو ہے کان چھدوایا ہے، اس میں ٹوپس پہن لیا ہے اور پھر ٹیٹو بنوایا ہے۔ بچپن میں کارٹون دیکھتا تھا، جوانی میں کارٹون بنا گھوم رہا۔ جی 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 کیا کہنے، کیا کہنے، جی جی بہت اچھا پیغام، بہت اچھا پیغام۔ کارٹون دیکھتا تھا، جوانی میں کارٹون بنا گھوم رہا۔ اور ایک بات بتاؤ، قسم کھا کے کہتا ہوں موبائل کا کارٹون بھی اتنا خطرناک نہیں ہوتا جیسا آج کا گھوم رہا۔ جی باز کے بال دیکھو چاروں طرف سے بالکل گھٹا کے، رندہ لگا کے، اور بیچ میں تندور رکھ کے گھوم رہا۔ اللہ اکبر، لگتا ہے تو گھوڑے کے بال ہیں۔ اللہ اکبر، صحیح بتا رہا ہوں میں یار، ایک قسم کے گھوڑے کے بال ہوتے ہیں، ایک قسم کے اونٹ کے ایسے بال ہوتے ہیں، گدھے خچروں کے ایسے بال ہوتے ہیں۔ یار مجھے بتا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی کی محبت میں تو ہوگا، کہے گا مولانا فلمی دنیا والے کی محبت میں۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے، اسی کی محبت میں صحیح۔ یہ پینٹ پھاٹ کے پیدا، فلمی دنیا والے کی محبت میں۔ کان چھدوایا، فلمی دنیا والے کی محبت میں۔ سب کچھ، کپڑا پھاڑ لیا، کان چھدوا لیا، بال چھلوا لیا، سب کچھ۔ کہ فلمی دنیا والا تجھے جانتا بھی ہے تو جواب ملے گا مولانا وہ تو میرے گاؤں تک کو نہیں جانتا۔ جی کیوں نوجوانوں جانتا فلمی دنیا والا؟ جا کے پوچھ رہا نا جو سب سے اسٹار ہیرو ہو کہ بھائی جانتا ہے کیا گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ پرسنی۔ جانتے ہو تو کہے گا پریشانی میں مت ڈال مجھے، میں نہیں جانتا تیرے پرسنی کو۔ صحیح بتا رہا ہوں میں یار، وہ تو تیری محبت میں پینٹ پھاڑ لیا، تیری محبت میں بال گھٹا لیا، تیری محبت میں کان چھدا لیا، تو جانتا تک نہیں۔ ہاں ایسی محبت سے کیا فائدہ جو ایک طرفہ ہو، ایک طرفہ محبت سزا دیتی ہے، محبت جب دو طرفہ ہو تو مزہ دیتی ہے۔ آج ایک ایسی محبت بتا کے چلا جاؤ، اگر تو نے محبت مدینے والے مصطفیٰ سے کرنی ہوگی، ان کی محبت میں زندگی گزارا ہوگا تو ادھر سے تیرا جنازہ جا رہا ہوگا، ادھر سے مدینے والا تیری قبر میں آ رہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ۔ آئے ہائے، واہ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ کیا کہنے، آواز بڑھائیے آپریٹر صاحب، ذرا آواز بڑھائیے۔ ہاں آپ مجھے دیکھ کر کے ذرا میرا آواز بڑھائیے، میری صحت دیکھیں اس کے بعد سے آواز بڑھائیں۔ یہ علماء میرے خاندان کے لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، آپ لوگ نہیں بھی بولو گے میرا کام ہو گیا۔ علامہ صوفی جمال اختر صاحب قبلہ بیٹھے، یہ سارے علماء یہاں بیٹھے میرے سر کا تاج ہیں۔ حضرات ذرا کان کھول کے سنیے، محبت اس سے کرو جو تجھے بدلے میں محبت دے سکے۔ عشق ایک طرفہ ہو تو سزا دیتا ہے، جی عشق دو طرفہ ہو تو مزہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہت کا جب مزاح کے ہوں وہ بھی بے قرار،
दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। क्या कहने, वाह। तू इसकी मोहब्बत में क्या क्या करके चला गया वो तुझे जानता तक नहीं। और अगर मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफा से कर ली तो बुखारी की हदीस है, जब तू कब्र में जाएगा फरिश्ते सवाल करेंगे, मुस्तफा का सवाल बाद में होगा, कब्र में मुस्तफा का जमाल पहले होगा। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दिखा के पूछेंगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जलवा दिखा के पूछेंगे, सुभान अल्लाह के बारे में बता। तो जब नबी की मोहब्बत में सुन्नत रसूल रखा के गया होगा, नबी पे क्या दुरूद कहने, पढ़ के गया होगा, रातों को नबी की मोहब्बत में बेकरारी से गुजार के गया होगा, नबी की मोहब्बत में सुन्नत के मुताबिक शादी करके गया होगा, नबी के मोहब्बत सच्ची करके गया होगा, तो कब्र में भी यही कहेगा, अरे फरिश्ता मुझसे क्या पूछते हो, मेरा हाल तो ये था, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। इन्हें जाना इन्हें जाना, हाय हाय सामने होंगे इन्हें जाना। क्या कहने, वाह 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 वाह, आला हजरत की जबान में बोलेगा इन्हें जाना, हाय हाय कब कहोगे लोगो, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं, तुम दुनिया में फटा पैंट पहन के जाओगे तब नहीं कह पाओगे, ना ना ना। दाढ़ी छिला के नमाज छोड़ के जाओगे, डीजा बजा के जाओगे, डांस करके जाओगे, हराम करके जाओगे, दूसरे की बेटियों को तक के जाओगे, जिना के बाजार गरम करके जाओगे, ज़कात दे के नहीं जाओगे, जहेज के नाम पर डांके डाल के जाओगे, तब नहीं कहोगे। जब मुस्तफा की मोहब्बत में तड़प के जाओगे, मुस्तफा की मोहब्बत में सच्चे होके जाओगे, तब कहोगे फरिश्ते मुझसे पूछ दो, अरे इन्हें जाना। क्या कहने, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिसने ये शेर लिखा ना, इमाम अहमद रजा खान, वो रामपुर नवाब रामपुर ने दावत पे बुलाया उनको। क्या कहने, नवाब रामपुर ने बुलाया, यार नबी का आशिक ऐसा होता है, जमाना एक तरफ, नबी का आशिक कभी नहीं झुकता, हम हैं चंद सिक्कों के लिए झुक जाते हैं, हम हैं थोड़ा सा जाहिरी फायदे के लिए यार इधर से उधर हो जाते हैं। लोगों कितने लोग हैं, हम सब कहते हैं मौलाना डांस पार्टी गलत है, सब कहते हैं डीजा गलत है, मौलाना तकरीर करना है इसके खिलाफ, सब कहते हैं। जब तेरे गाँव में कोई डीजा बजा रहा तो सुबह को उसकी बारात में तू क्यों जा रहा? जी जी यार मौलाना तो बोलते बोलते अपना गुर्दा फाड़ ले, फेफड़ा काला कर ले, तू बारात में जा रहा है तो मौलाना के बोलने से हो क्या रहा? जी, तू भी तो इरादा कर, अगर कोई डीजा बजाएगा तो मैं उसकी बारात में नहीं जाऊंगा, उसके यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, खुदा की कसम। फिर मौलाना भी क्या है, मैं उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, इधर मौलाना निकाह नहीं पढ़ाएगा, उधर तू उसकी बारात में नहीं जाएगा, हर वक्त जमाना देखेगा ये दुनिया में भी जलील हो गया और आखिरत में भी जलील हो जाए। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। लेकिन तुम सोचते हो कि खाली मौलाना ही कर ले, तो यार मौलाना की तो इमामत बेचारे की बड़ी कमजोर है। अभी मौलाना खुल के मुखालफत करेगा, अभी तू ही कल को कह रहा होगा दूसरा मौलवी लाओ। जी, ये मौलवी अच्छा नहीं है। क्या कहने, वाह। मौलाना बेचारा मजबूर हो जाता है, इसलिए कि इमामत की कोई हैसियत नहीं है। इमामत तो ऐसा है जैसे सुबह को शबनम पड़ती है, गुलाब खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। इमाम आया बड़ा अच्छा है, हफ्ता 10 दिन नहीं गुजरे, अब 4 लोग उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ने, क्यों कि मेरी हो नहीं रही। जी ये भी जरूरी नहीं है। पढ़ूंगा। हर इमाम के पीछे 2-4 ऐसे खुराफाती हैं, पढ़ी नहीं हो नहीं रही। मैंने एक को पकड़ लिया, मैंने कहा जमात हुई थी चाचा, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे? बोले मेरी होती नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं हो रही? बोले इमाम अच्छा नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या बुराई है इसके अंदर? बोले फातिहा को मेरे घर नहीं आया था ये जो फातिहा हुई ना। मैंने कहा इमाम साहब घर पर फातिहा पढ़ना। इमाम बोला कि नहीं यहीं ले आओ, मेरे घर नहीं आया, नमाज नहीं हो रही। मैंने कहा अच्छा दुआए कुनूत सुनाओ। तो अब उसको 15 गलतियां, अत्तहियात सुनाओ 7 गलतियां, अलहम शरीफ सुनाओ, गलतियां ही गलतियां। जी मैंने कहा तू तो अगर आला हजरत भी आ जाए ना नमाज पढ़ाने तो उनके पीछे भी नहीं होगी तेरी। जी क्या कहने, क्या कहने। नमाज अपने याद नहीं है? अरे एक बात बता, नमाज तुझे अपना याद नहीं है, अलहम तुझे याद नहीं, दुआ कुनूत तुझे याद नहीं, तस्बीह तुझे याद नहीं, कायदा तुझे याद नहीं, वुजू तुझे याद नहीं, गुस्ल तुझे याद नहीं, और खुराफात इमाम पे फेंकता कि
کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ہے. لوگوں یہ خرافات چھوڑ دو. اگر کوئی ڈیجا کر رہا ہے قسم کھاؤ مصطفیٰ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اس ڈیجا بجانے والے کی بارات میں نہیں جاؤں گا. کیا کہنے, واہ کیسے ڈیجا بجے گا؟ مگر رات کو ڈیجا بج رہا ہے, امام سے تم صبح کو برات میں کھا رہے ہو دونوں ہاتھ سے, پھر جمعہ میں کرو حضرت ذرا ڈیجے کے خلاف تقریر کرنا. جی اب امام ڈیجے کے خلاف تقریر کر رہا, غریب اس کا پلندہ بن گیا. بنے گا ہی پلندہ. جب تم ایک پارٹی سب ہو گئے تو امام غریب کیا کر لے یار. اللہ اکبر. لوگوں جب تک تم نے ان کی عزت کی تھی, خدا کی قسم اللہ نے تمہاری عزتوں کو بلند کر دیا تھا. ہائے ہائے. یہ گناہگار صحیح, خطاکار صحیح, مگر اب غوث آدم جیسے مولانا نہیں آئیں گے, ابھی نہیں جیسے مولانا آئیں گے. تم چاہو کہ غوث اعظم جیسا مولانا مجھے مل جائے تو خدا کی قسم چراغ لے کے نہیں, لالٹین لے کے ڈھونڈنا ملے گا. بے شک ایسے ملیں گے, انہی جیسے ملیں گے. یہ بھی غنیمت ہے, 50 سال بعد ان جیسے بھی نہ ملیں. ہاں ابھی مصر میں جاؤ, سعودیہ میں جاؤ, ودیشوں میں جاؤ, مولانا پتا کیسا ٹائی بندی ہے, جینس پہنا ہے, داڑھی نہیں ہے, ٹوپی نہیں ہے, مولانا ہے. جی یہ تو تمہارا ہندوستان ہے. کہو مولوی صاحب ٹوپی نہیں ہے, نماز نہیں پڑھیں گے, کرتا ایسا پہنے اور رومال ایسا ہے. ذرا ذرا دی بات پوچھ تو باہر جاؤ, پتہ ہی نہیں چلے گا مولانا کون ہے, مقتدی کون ہے. ہم تو ذرا سی پاور آ گئی تو پھر مولویوں پہ جمع آتے ہیں. میرے گھر فاتحہ پڑھنے کیوں نہیں آئے گا, میں 4 پیسے والا ہوں. مولوی کی اوقات و حقیقت کیا. لوگو اللہ تمہیں کتنا بھی امیر کیوں نہ کر دے, اللہ تمہیں کتنے بھی پیسے والا کیوں نہ کر دے, لوگو یہ انبیاء کے وارث ہیں, لوگو یہ انبیاء کے نائب ہیں. لوگو جب تک ان کے ہاتھوں کو بوسے دیتے رہو گے, جنہیں جب تک انہیں امام سر کا تاج سمجھتے رہو گے, رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ زمانے میں تمہاری حکومت کر دے گا. اللہ تخت و تاج کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. علماء کی عزت کیا کرو. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. واہ واہ, حق ہے حضرت. ورنہ تقریر کرنے کے لیے مفتی گلفامی نہیں چھٹا, یہ بھی مجھ سے اچھی تقریر کرتے ہیں. مگر بیچارے اگر یہ مسجد میں کھل کے بول دیں تو ان کا بوریا بستر بن جائے. میرا کیا باندھو گے, میں تو ابھی جانے والا ہوں. میرا کیا باندھو گے, میں تو پہلے ہی باندھ کے آیا ہوں. میرا بیگ تیار ہے, تقریر کروں گا, نکل جاؤں گا. کیا کرو گے, اتنا کرو گے اگلے سال نہیں بلاؤ گے. جی تو کہیں اور مجھے بلا لے گا کوئی. تو اس لیے مجھے تو کھل کے بولنا, کسی کا پریشر نہیں ہے, لیکن ان پہ آپ پریشر بھی ڈالتے ہو. اگر سودیہ بیٹھا ہے اور مولانا نے جمعہ کی نماز میں سود کے خلاف تقریر کر دی تو میاں وہ سودیہ مخالف ہو گیا, اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے. جی کوئی شرابی بیٹھا ہے, شراب کے خلاف تقریر کر دی, وہ شرابی مخالف ہو گیا. اچھا سپورٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں. ابھی امام کی مخالفت ہونے لگے تو میں یہ دیکھتا ہوں سب ہاں میں ہاں کریں گے, وہ غریب اکیلا کھڑا ہوگا جیسے کوفہ میں امام مسلم کھڑے ہو گئے. ایک دم صحیح. جی دعوت میں مرغا کھلاتے ہو, انڈا کھلاتے ہو, لوگوں دال کھلا دو, آلو کھلا دیا کرو, مرغا انڈا نہ کھلایا کرو. لیکن جب کوئی ان کے خلاف ہویا کرے تو حق کا ساتھ دیا کرو, سینہ سپر ہو کے ان کے سامنے آیا جائے کرو. خبردار جو کسی نے میرے امام کے اوپر انگلی اٹھائی, اللہ دیکھو پھر تمہاری کیسی عزت بڑھا دے گا. لیکن یہ چیزیں نہیں, ہم تو سوچ رہے ہیں امام کی حیثیت و اوقات کیا. لوگوں انہوں نے 15 سال مدرسے میں اپنا ٹائم جو ہے لگایا ہوتا ہے. لوگوں 15 سال میں آدمی ڈی ایم ایس ڈی ایم بن جاتا, لوگوں 15 سال میں پائلٹ ماسٹر ڈاکٹر انجینئر بن جاتا. لوگوں انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری. کیا سمجھتے ہو کہ ان کے اندر عقل نہیں تھی, کہ ان کا دماغ انجینئر سے کم ہے, کہ ان کا بھیجا ڈاکٹر سے کم ہے. اللہ نے وہی دماغ دیا ہے, وہی عقل دیا ہے, وہی سوچ ہے. اگر یہ چاہتے یہ بھی ڈاکٹر انجینئر بن جاتے, مگر لوگوں تمہاری خدمت کے خاطر انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے. لوگوں تمہاری خدمت کے خاطر انہوں نے دنیا کے مال و متا کو ٹھوکر ماری ہے. دنیا کے عیش و آرام کو ٹھوکر مارنے کے بعد میں مدرسے میں گئے ہیں, انہوں نے پتلی دال کھائی ہے, جلی ہوئی روٹی کھائی ہے, انہوں نے کچے کچے چاول کھائے ہیں, کبھی کبھی فاقے سے بھی سوئے ہیں. لوگوں ان کے گھر والوں پہ کبھی خرچے کے لیے پیسہ ہوتا دے دیا کرتے تھے, ورنہ یہ بنا پیسوں کے بھی زندگی گزارتے تھے. مدرسے میں کتنے ایام ایسے گزارے ہیں لوگوں, میں نے خود, کہ کبھی کبھی ناشتے کو من کرتا تھا مگر جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تھا. ناشتہ کرنے والوں کو مدرسے کے بچوں کی آنکھیں دیکھتی ہے, کاش میری جیب میں پیسہ ہوتا میں بھی ناشتہ کرتا. مگر لوگوں کبھی یہ قرآن خوانی کر کے دعوت پہ اپنا کام چلا لیتے ہیں. لوگوں کہیں انتقال ہو جائے اس کے گھر کا کھانا کھا کے کام چلا لیتے ہیں. ہائے لوگوں کو میں کیا سمجھ لیا, یہ مصطفیٰ کے مہمان ہے. کان کھول کے سن لے, کتنی بڑی یونیورسٹی میں بچہ پڑھے, جب تک پڑھے گا اسٹوڈنٹ کہلائے گا, جب پڑھ کے نکل جائے گا ماسٹر کہلائے گا,
ڈاکٹر کہلائے گا, انجینئر کہلائے گا, لیکن یہ مدرسے میں پڑھنے والا جب تک مدرسے میں پڑھے گا مہمان رسول کہلائے گا, اور اگر پڑھ کے نکل گیا تو نائب رسول کہلائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ. ان کا آنا بھی لاجواب ہے, ان کا جانا بھی لاجواب ہے. بے شک بے شک. مدرسے میں رہیں گے مہمان رسول, ہم مدرسے سے فارغ ہو کر آئیں گے تو نائب رسول. بے شک. ان کا آنا بھی لاجواب, ان کا جانا بھی لاجواب. کسی قبرستان سے مدرسے کا پڑھنے والا بچہ گزر جائے تو 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. تیرا انجینئر, تیرا پروفیسر, تیرا ڈاکٹر گزر جائے تو کچھ نہیں ہونے والا. ان کی عزت ہے یار. ایک بات بتاؤں, ہم پہ 4 پیسے آ گئے, گاڑی, ایک بلڈنگ, ایک پلاٹ لے لیا, اپنے آپ کو سمجھتے مولوی کی حیثیت کیا. ایک بات بتا دوں میں, ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ ہے جس کی حکومت ہے آدھی دنیا پر, نام ہے عمر ابن خطاب. یار زور سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. کیا کہنے, 23 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی حکومت. کیا کہنے, روم اور ایران کے بادشاہ جس کا نام سن کے جنوری اور دسمبر کی سردی کی طرح کانپتے ہیں, تھر 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 عمر آ رہا ہے. جس کا چہرہ دیکھ کر کے لوگوں بیت المقدس کی چابی عمر کے ہاتھوں میں تھما دی جائے, عمر کو ہرانا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. اس سے نہیں جیت سکتے. وہ عمر ذرا غور تو کرنا کتنے جو ہے ہائی فائی عمر ہیں, کتنا حضرت عمر کا نام ہے, کتنا حضرت عمر کے پاس عہدہ ہے, کتنا حضرت عمر کا جو ہے نام ہے. ذرا غور تو کرنا. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں لوگوں, مسجد نبوی میں نماز پڑھنے حضرت عمر ابن خطاب جا رہے ہیں. راستے میں حضرت عباس کا گھر پڑتا جو مسجد نبوی کے راستے پر ہے. لوگوں بارش کا موسم ہے, حضرت عباس کے گھر کا پرنالہ اسی راستے پہ گرتا جس راستے سے مسجد نبوی میں لوگ نماز پڑھنے جاتے. پرنالے سے پانی گرتا تھا, چھینٹیں اڑتی تھی, نمازیوں کے کپڑے پر آتی تھی. حضرت عمر ابن خطاب نے دیکھا یہ عباس کے گھر کا پرنالہ ہے, اور یہ پرنالے سے جو پانی گرتا ہے یہ کیا ہوتا, نمازیوں پہ چھینٹیں اڑتی ہیں, انہیں تکلیف ہوتی ہے. حضرت عمر نے پرنالہ اکھاڑ دیا. اللہ. نہیں سمجھو تو سمجھ لو, حضرت عباس کا گھر ہے, اس کا پرنالہ ہے مسجد نبوی کے راستے پر. ٹھیک ہے, بارش ہوتی ہے تو پرنالہ سمجھتے ہو نا, جس سے بارش کا پانی نکلتا ہے, اس کو پرنالہ بولتے نا. تو وہ چھینٹیں اڑتی ہیں. حضرت عمر نے دیکھا کہ چھینٹیں اڑ رہی ہیں اور نمازیوں کے کپڑوں پہ آ رہی ہیں. اللہ. نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے, حضرت عمر نے اکھاڑ دیا. کیا کر دیا, زور سے بولو. اب اکھاڑ دیا. حضرت عباس کو پتا چلا کس نے اکھاڑا, کہا عمر نے. آج کا ہوتا خاموش ہو جاتا, چپ کر, اتنے بڑے کے خلاف مقدمہ کون لکھائے گا اور کون لکھے گا. یار 23 لاکھ مربع میل پہ جس کی حکومت چلتی ہے وہ عمر, کہا عمر کے خلاف مقدمہ کروں گا. سب خاموش ہے, عمر کے خلاف مقدمہ, ہاں کروں گا, میرا پرنالہ اکھاڑا ہے. رولنگ پارٹی میں آج جو ہو, موجودہ سرکار میں جو ہو, اس منتری کے خلاف کوئی کر سکتا ہے مقدمہ. بڑے بڑے اچھوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پورے خاندان کو اڑوا دیتا, میرے خلاف مقدمہ کرے گا. کسی پولیس اسٹیشن میں جاؤ, کوئی سننے کو تیار نہیں, لکھنے کو تیار نہیں. بھائی موجودہ پارٹی کا ودھایک ہے, موجودہ پارٹی کا ایم پی ہے, موجودہ پارٹی کا منتری ہے. یار یہ منتری نہیں, ودھایک نہیں, خلیفۃ المسلمین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنا بڑا عہدہ ہوگا, لوگوں ذرا عہدہ سنو کتنا بڑا ہوگا. مقدمہ کروں گا. سب نے کہا عمر کے خلاف, ہاں ہاں کروں گا. کیا ہوا عمر کے خلاف, خلیفہ ہے تو ہونے دو, آدھی دنیا پہ حکومت ہونے دو, مقدمہ کروں گا. اب مقدمہ کہاں کر رہے ہیں, قاضی شرع کی عدالت میں. جو آج تمہارے یہ امام ہے نا, یہ تمہارے گاؤں کے, تمہارے محلے کے, تمہارے قاضی شرع ہیں. جی, یہ شریعت کا مسئلہ تمہیں بتا دیں. کوئی ضلع لیول کا قاضی شرع ہوتا ہے, کوئی ہندوستان لیول کا ہوتا ہے, کوئی ورلڈ لیول کا ہوتا ہے, کوئی تیرے گاؤں لیول کا ہوتا ہے, کوئی محلے لیول کا ہوتا ہے. تیری مسجد کا امام تیرا قاضی شرع ہے, کہا چلو مقدمہ کریں گے.
उस वक्त के जो कादी शरा हुआ करते थे नाम है हजरत उबई इब्ने काब। अल्लाह अल्लाह उनकी अदालत में जाकर पहुंचे हजरत अब्बास, कहा मुझे उमर के खिलाफ मुकदमा लिखाना। कहा उमर के खिलाफ? हाँ हाँ उमर के खिलाफ मुकदमा लिखाना है। हजरत उबई इब्ने काब खुदा की कसम ईमानी से कहते हैं, कहा मुकदमा लिखाना तुम्हारा राइट है, तुम्हारा अधिकार है, तुम लिखाओ मैं लिखूंगा। माशाअल्लाह। तुम लिखाओ मैं लिखूंगा। लिख लिया मुकदमा। उमर के खिलाफ नोटिस पहुंच गया, आपके खिलाफ मुकदमा हो गया है, फला तारीख में आपकी सुनवाई होगी। हजरत उमर ने नोटिस देखा तो ये नहीं किया गुस्से में बौखला गए हो, ये नहीं देखा कि कहा उस कादी शरा को हटा दूंगा उस कुर्सी से, मैं तो खलीफा हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा कैसे? आप मुस्कुराने लगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है उमर के खिलाफ मुकदमा लिखाने वाले लिखने वाले मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि लोग उमर से नहीं डरते, लोग परवरदिगार से डरते हैं। क्या कहने सुभान अल्लाह। आप तो सोच रहे होगा डीजे बजा लिया लेकिन इसकी बारात में नहीं गया तो इससे रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, दोस्ती खत्म हो जाएगी, खानदान खत्म हो जाएगा, इससे मेरा नाता रिश्ता खत्म हो जाएगा। अरे होने दे, क्या कहने सुभान अल्लाह। तुझे इससे नहीं डरना है, दुनियादार से नहीं डरना, अगर डरना है तो परवरदिगार से डरना। बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह, परवरदिगार से डरना है। तारीख आई मुकदमे की, हजरत उबई इब्ने काब की अदालत में हजरत उमर पहुंच गए। सुभान अल्लाह, जाके दरवाजे पे खड़े हो गए। लोगों जिसकी 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत चलती है वो उमर खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह अंदर अपना आपने पैगाम भिजवाया कि जाओ अंदर जाके कहो उबई इब्ने काब से कि उमर आए हैं, उनका मुकदमे की आज की तारीख की इजाजत दी जाए अंदर आने की। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, बड़ी तेज की गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है। उमर दरवाजे पे खड़े हैं, अंदर मुकदमे दूसरे लोगों के चल रहे हैं। उबई इब्ने काब के पास जैसे ही हजरत उमर का कासी पहुंचा, उमर का कासी जाके बोला, एक काजी शरा तुम्हारी अदालत में खलीफतुल मुस्लिमीन उमर आए हैं, अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। कहा कहाँ है? कहा दरवाजे पे खड़े हैं, बड़ी शिद्दत की धूप है, तेज की गर्मी है, अंदर आने की इजाजत दे दो। अंदर से जवाब मिला, उमर से कहो मैं अभी दूसरों के मुकदमे सुन रहा हूँ। दरवाजे पे खड़ा खड़ा भी इंतजार करे। क्या कहने सुभान अल्लाह। दरवाजे पे खड़ा खड़ा क्या करे? अभी इंतजार करे, दूसरों के मुकदमे सुन रहा हूं। तुम तो इमामत से हटा दोगे अगर इमाम साहब ने इतना कह दिया जी। हटाओ इस इमाम को, मियाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं समझी। बात तो ये कह देते हैं हजरत 5:30 बजे जमात हो रही है ना तो 5 मिनट जरा रुक जाओ मैं वुजू कर लूँ। बात लोग तो ये चाहते हैं मेरी वजह से 5 मिनट जमात ले छोड़ जानी चाहिए। वक्त तेरा पाबंद नहीं है, तुझे वक्त का पाबंद होना पड़ेगा जी। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं। जब अंदर से हुक्म हुआ कि उमर को अंदर भेजो तो हजरत उमर अंदर तशरीफ ले गए। यारा जरा गौर करना, लोगों यहां पर सारा अपना जलाल, सारा अपना ओहदा नीचे रख के गए हैं क्योंकि खड़े हैं तो अब उबई इब्ने काब की अदालत है, काजी शरा की अदालत है, उमर वहां खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, उमर के ऊपर मुकदमे की सुनवाई होने वाली है। हजरत उमर बोल पड़े। उबई इब्ने काब बोले उमर तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं, पहले अब्बास बोलेंगे इसलिए कि दावा उन्होंने किया है। छुपा दिया, उमर चुप के खड़े हो गए। का बोलो? हजरत अब्बास बोले मेरे घर का परनाला इन्होंने उखाड़ा जो मस्जिद नबवी के रास्ते पर था। मेरा यही कहना, यही मुतालबा कि मेरा परनाला उमर ने उखाड़ा। उमर इस परनाला उखाड़ने के मुजरिम हुए, मुझे उसका बदला चाहिए। अल्लाह अल्लाह, पूरी बात कह डाली। जैसे ही पूरी बात कही थी हजरत उमर से कहा अब बताओ तुम्हारी बोलने की बारी है, तुमने परनाला किस लिए उखाड़ा? तो हजरत उमर बोल उठे मैंने इस वजह से उखाड़ा, मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, मेरा कोई जाती इनसे तनाव नहीं था। वजह यह है कि मस्जिद नबवी के रास्ते पर इनके परनाले से पानी गिरता था, उससे उड़ने वाले छींटे नमाजियों के कपड़ों पर पड़ते थे, नमाजियों को तकलीफ होती थी। इसी वजह से मैंने देखा कि ये नमाजियों को तकलीफ देता है, मैंने परनाले को उखाड़ दिया है। अब मेरी जो खता हो, जो मेरी सजा हो, अगर उस पर जो हुक्म आयद होता है उमर मानने के लिए तैयार है। हजरत दोनों ने अपने अपने दावे पेश कर दिए, दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दे दी। काजी शरा खामोश है। कहा किसी को और कुछ कहना, मैं फैसला सुनाने वाला हूं। हजरत अब्बास बोले एक बात मुझे और कहना है।
کہو وہ بھی جلدی سے کہو کہ اتنا کہنا ہے کہ اکھاڑنے والا پرنالہ عمر ہے. کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے. مگر ایک بات یہ بھی سن لو، پرنالہ لگانے والا کون تھا؟ پہلے یہ بھی تو سن لو جب فیصلہ دینا. اکھاڑنے والا عمر ہے، پرنالہ لگانے والا آمینہ کا لال ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے یہ پرنالہ لگایا تھا میرے گھر پر. اب فیصلہ سنائیے. اتنا کہنا تھا، حضرت عمر کی چیخ نکل گئی لوگوں. اللہ فیصلہ تو بعد میں سنایا جاتا، عمر کی چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اللہ کہنے لگے قاضی شرع اگر فیصلہ نہ بھی سنا تو عمر فیصلہ کر چکا ہے. جس پرنالے کو مصطفیٰ لگا دے عمر کی کیا حیثیت ہے کہ اسے اکھاڑ کے پھینکے. میرے مصطفیٰ نے لگا دیا تو عمر کی اوقات کیا ہے. حضرت عمر عدالت میں ببانگے تو حل کہتے ہیں قاضی جو تمہارا فیصلہ ہو وہ بعد میں دینا، مگر عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ عمر پرنالہ لائے گا، لانے کے بعد میں عباس کو اپنے کانوں پہ چڑھائے گا، اور چڑھانے کے بعد جہاں مصطفیٰ نے پرنالہ لگایا تھا وہیں پہ عمر دوبارہ لگوائے گا. نعرہ زور سے ذرا زور سے. یا رسول اللہ ماشاءاللہ اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. واہ واہ اللہ. بہت عمدہ. لوگوں قدر کرو. تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہو سکتا ہے، تمہارے پاس گاڑیاں زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن عزت والے یہی ہیں، یہی ہے. والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے انہیں درجوں بلندیاں عطا کی ہیں لوگوں. اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. ذرا غور کیجیے. اگر یہ کسی بات کی مخالفت کرے تو یہ نہ سمجھیے میری مخالفت ہے، بلکہ یہ بات سمجھ کے یہ شریعت کی بات تجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہے نا. اگر آج یہ ڈی جے کے خلاف بولنے لگے، جہیز کے خلاف بولنے لگے، تو یہ کسی سے ذاتی دشمنی پر نہیں بولتے. لوگوں جو شریعت کا حکم ہے وہ تم تک پہنچاتے، جو شریعت کا پیغام ہے وہ تم تک پہنچاتے. اب سنو، کان کھول کے سنو، میں نے جو قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. قرآن کہتا غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو. قرآن کہتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیاب تم ہو. قرآن تمہیں کامیاب کہہ رہا غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، کامیاب تم ہو. ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ مومن کامل ہو جاؤ. سبحان اللہ. اب تم کہو کہ مولانا ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں برکتیں نہیں، بیماری نہیں جاتی. تو قرآن کہہ رہا ان کنتم مومنین، یہ دیکھنا کہ مومن کامل بھی ہو کہ نہیں. اگر مومن کامل نہیں ہو تو پھر کامیابی تمہارے قدم نہیں چوم سکتی. جی تم سوچتے ہو کہ حکومت ہمارے خلاف ہے، زمانہ ہمارے خلاف ہے، امریکہ ہمارے خلاف ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میرے نبی نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو سب میرے نبی کے خلاف تھے. اللہ تھے کہ نہیں تھے؟ مگر دین اللہ نے تب بھی نہیں مٹنے دیا. جب تم 313 تھے تب بھی سارے مکہ کے لوگ تمہارے خلاف تھے، تب بھی نہیں مٹنے دیا. اور جب بھارت کی دھرتی پر غریب نواز آئے تو پوری حکومت ان کے خلاف تھی. جی جی لیکن اللہ نے دین کو تب بھی نہیں مٹنے دیا. یار سب سے بڑی حکومت تو لوگوں اللہ کی ہے. اس حکومت سے کیا ہوتا ہے، یہ 4 سال 5 سال کے لیے آتی ہے چلی جاتی ہے. جو بادشاہ ہے وہ بھی مر جائے گا، ایک دن چلے جائے گا. ہارون نہ رہا، قارون نہ رہا، شداد نہ رہا، فرعون نہ رہا. لوگوں کتنا بھی بڑا ظالم آیا وہ ظالم نہ رہا. ایک دن آج کے ظالم بھی چلے جائیں گے. مگر آپ کان کھول کے سن لیجئے، اللہ کا دین کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، قیامت تک رہے گا. لوگوں جب غریب نواز بھارت کی دھرتی پر آئے، نہ فوج ہے، نہ سپاہ ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ بم ہے، نہ توپ ہے، نہ میزائل ہے، نہ ایٹم بم ہے، کچھ نہیں ہے. لوگوں ہاتھ میں تسبیح ہے،
سر پہ ٹوپی ہے، بغل میں مسلح ہے، لب پہ جاری اللہ اللہ ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. لب پہ جاری اللہ اللہ. غریب نواز بھارت میں آ گئے. جیسی بھارت میں آئے راجن کا NRC ہوگا، ان کا کاغذ پتر یہاں کا نہیں ہے، انہیں بھگاؤ. جی یہ بھارتی ملک کے نہیں ہے، کاغذ پتر نہیں ہے. تم تو گھبرانے لگے، NRC ہونے لگا ہے نا. ارے تم ایمان مضبوط کر لو، تمہیں کوئی کہیں سے نہیں نکالے. ہائے ہائے. تم خود مضبوط ہو جاؤ، تمہیں کوئی کہیں سے نہیں نکالے گا. اللہ نے تمہارے رزق کا بھی وعدہ کر لیا ہے، تمہاری رہائش کا بھی اللہ نے انتظام ضرور کرے گا. جب ماں کے پیٹ میں اللہ نے تمہیں سکون سے رکھ دیا، یہ تو اتنی بڑی دنیا ہے، ٹینشن نہ لو. لیکن یار ایمان مضبوط کر لو. غریب نواز آئے، کہاں نکالو. راجہ کی پالیسی تھی نکالا جائے گا. غریب نواز کی بارگاہ میں اس کی فوج کا کمانڈر ایک فوج کی ٹکڑی کو لے کے آ گیا. معین الدین یہاں سے چٹائی اٹھاؤ، بھارت کی زمین سے باہر چلے جاؤ. غریب نواز نے فرمایا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کہا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے یہاں کے راجہ نے بھیجا ہے. تو غریب نواز نے کہا اگر تو مرضی سے نہیں آیا تو معین الدین بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، تجھے یہاں کے راجہ نے بھیجا ہے، ہمیں مدینے والے آقا نے بھیجا ہے. یہاں کہنے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، بھارت کا سنی مسلمان. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. تجھے یہاں کے راجہ نے بھیجا تو ہمیں مدینے والے آقا نے بھیجا. بے شک یہ خواجہ عطائے رسول ہے. لوگو تم اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کر لو، دنیا دار کے چکر میں نہ پڑو. دنیا دار تو ہمیشہ بے وفائی کرتا، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائر، شوہر کش. ارے اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. لوگوں کان کھول کے سنو، غریب نواز نے کہا اگر تو راجہ کا بھیجا ہے تو مدینے والے آقا کا بھیجا ہے. یہ کہا معین الدین میں کوئی پرائیویٹ نہیں، سرکاری آدمی ہوں. تو کہا تو سرکاری ہے تو ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ کیا کہنے. تو لوکل سرکاری، ہم اوریجنل سرکاری. واہ 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 واہ. تیری سرکار آج بنی ہے، میری سرکار مدینے میں بنی ہے. میری سرکار بھی لاجواب، میرا سرکار بھی لاجواب. اعلیٰ حضرت اسی کو تو کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میاں اوریجنل سرکار تو وہی ہے. بے شک. یہ کوئی سرکار وکار نہیں ہے، گورنمنٹ. جی اوریجنل سرکار وہی ہے جس کے ہم بھکاری ہیں. ہائے 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 ہائے. اوریجنل سرکار وہی ہے کہ جس در پہ ہم پڑھتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ اللہ. کہا میرے پاس تیر ہے، تلوار ہے، بھالا ہے. کہا تیرے پاس تیر ہے، تلوار ہے، بھالا ہے، میرے پاس قرآن ہے، نماز ہے اور کملی والا نرالا ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. میرے پاس لوگوں وہ ہتھیار تمہارے پاس بھی جو غریب نواز لے کے آئے تھے. کان کھول کے سن لو. آپ کیا سوچتے ہو غریب نواز، تم سوچ رہے ہو اتنے بڑے ولی تھے. قرآن کا ہتھیار لے کے آئے تھے، وہ تمہارے گھر میں بھی ہے مگر تم استعمال نہیں کرتے. تم نے طاقوں میں رکھ دیا، اس پہ دھول آ گئی ہے. تم پڑھتے تک نہیں. غریب نواز روز تلاوت کرتے تھے. قرآن کی تلاوت تو کر. یہ ایسا ہتھیار اللہ نے تجھے دے کے بھیجا. عمر تلوار لے کے نکلے تھے، بہن کی زبان سے قرآن سنا تو دل کا پتوار بدل گیا. ہے نا. اللہ اللہ. ایک دن ابو جہل کہہ رہا مکہ میں یہ تو بتاؤ ایمان اتنی تیزی سے اسلام کیسے پھیل رہا. کہا محمد عربی کے پاس جو ہتھیار ہے نا قرآن، وہ قرآن ایسا جو بھی سنتا ہے محمد کی بولی بولتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسی بات. ہاں ایسی بات. تو کہنے لگا ایک دن میں بھی ذرا قرآن سن کے دیکھتا ہوں کیسا ہوگا. رات آئی، مکہ کے لوگ سو گئے. نبی کے گھر کی دیوار سے جا کے ابو جہل کان لگا کے نبی کا قرآن سننے لگا. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. علامہ پیر کرم شاہ ظہری ضیاء النبی کے اندر فرماتے پورا باب انہوں نے باندھا ہے کہ مکہ کے رؤسا کا جو ہے چھپ چھپ کے نبی کا قرآن سننا. ابو جہل قرآن، نبی قرآن کی تلاوت کر رہے، اس کو قدموں کی آہٹ لگی، نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ایک شخص اور کھڑا ہوا نبی کا قرآن سن رہا تھا. سبحان اللہ. ابو جہل نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ یہاں تو کوئی اور ہے.
پورے مکہ میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلا دے گا ابو جہل رات کو چھپ چھپ کے قرآن سنتا، دن میں گالیاں بکتا. جی وہ رات کو خود قرآن سنتا، دن میں گالیاں بکتا. میری تو سرداری چلی جائے گی، میری تو سرداری چلی جائے گی. آیا قریب آ کے دیکھا کہ مکہ کا ایک اور کافر ہے، اس کو دیکھ کے بولا کیا کر رہے ہو؟ ابو جہل سے بولا مجھ سے بعد میں پوچھنا، پہلے تو بتا تو کیا کر رہا ہے. ابو جہل بعد میں پوچھنا مجھ سے، پہلے تو بتا کہ تو کیا کر رہا. ابو جہل بولا میں تو ادھر سے گزر رہا تھا، مجھے محمد کے گھر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی تو میں کان لگا کے سننے لگا یہ محمد کیا پڑھ رہے ہیں. کہنے لگا جھوٹ مت بول، سچ بتا تو محمد کا قرآن سننے نہیں آیا. ابو جہل بولا تجھے کیسے پتا میں قرآن سننے آیا ہوں؟ یہ بولا اصل میں خود محمد کا قرآن سننے آیا، میں خود قرآن سننا آیا ہوں. ابو جہل بولا یار آیا تو قرآن ہی سننا ہو، لیکن مکہ میں کسی سے کہنا مت ورنہ سرداری چلی جائے. لوگ کہیں گے رات کو تو خود چھپ چھپ کے سنتا اور دن میں گالیاں بکتا. یہ دوہری پالیسی کھیل رہا ہمارے ساتھ. کہنے لگا میری بھی بات کسی سے مت کہنا. ابو جہل کہہ رہا میں تیری نہیں کہوں گا، تو میری مت کہنا. چور چور موسیرے بھائی، تو میری مت کہنا میں تیری نہیں کہوں گا. دونوں نے میٹنگ کر لی اور ابو جہل بولا کہنا بھی مت اور کل کو آنا بھی مت. آج تو میں نے دیکھا اور آج مجھے تو نے دیکھا، کل کو کوئی تیسرا دیکھ لے گا، پھر کوئی چوتھا دیکھ لے گا. بات بارود کی طرح پھیل جائے گی، آگ کی طرح پھیل جائے گی. کہنے لگا ابو جہل تم مت آنا، ہم بھی نہیں آئیں گے. کہا ٹھیک ہے پکا. لیکن لوگوں قرآن تو ایسا اپنے تو اپنے غیر بھی اگر سن لینا تو قرآن سننے کے بعد میں نا قرآن کی چاشنی ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. رات آئی، اللہ اللہ، ابو جہل اپنے بستر پہ لیٹا، اسے نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹ پہ کروٹیں بدل رہا. وہ دوسرا والا جو تھا وہ بھی اپنے بستر پہ لیٹا، نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹ پہ کروٹیں بدل رہا، دونوں کو نیند نہیں آ رہی ہے. ابو جہل سوچنے لگا بھلا اس سے رات قسم کھائی وعدہ کیا میں نہیں آؤں گا، اب تو نیند ہی نہیں آ رہی ہے. بھلا محمد کا قرآن سنا کہ دل میں ایسی چاشنی پیدا ہوئی، پھر سننے کا من کر رہا. لاؤ چپکے سی جا کے تھوڑی دیر سن لیتا ہوں، اسے کیا پتا چلے گا میں جا کے سنا تھا. وہ تو آئے گا نہیں. اور وہ والا وہ اس سے تیز تھا، وہ سوچنے لگا ابو جہل تو رات آ گیا، میں تو روز سنتا تھا، لاؤ چپکے سی جا کے تھوڑی دیر میں سن لیتا ہوں، ابو جہل کو کیا پتا چلے گا کہ میں آیا تھا. جی جی تم تو لوگوں قرآن پڑھتے نہیں، تمہیں تو گانا گانے سے فرصت کہاں ہے، تمہیں تو کپل شرما کے کامیڈی شو سے فرصت کہاں، ہماری ماں بہنوں کو تو جو ہے سیریل سے فرصت کہاں. لوگوں قرآن پڑھنے کی عادت تو ڈالو، فجر کے بعد قرآن پڑھا کرو، سونے سے پہلے عشاء کے بعد قرآن پڑھا کرو. قرآن پڑھنے کی عادت تو ڈالو. جو مزہ قرآن میں ہے، رب کی قسم کھا کہتا ہوں وہ مزہ کسی میں نہیں ہے. اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں لوگوں دلوں کو اطمینان ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ میرے دل میں سکون پیدا ہو جائے تو تم زمانے کے گانے نہ گاؤ، رب کا قرآن کی تلاوت کرو، دل میں سکون ہو جائے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ جگاؤ ذرا پیچھے والے بھائی کو جگاؤ یار. ہاں جاگیے جاگیے، یہ سونے کا وقت نہیں، سونا بنانے کا وقت ہے. کیا کہنے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. ہاں ابھی تو شروع ہوئی ہے تقریر، اب دیکھیے ابھی تو ابتدا عشق خیر ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کہنے. سبحان اللہ. ابو جہل بھی آ گیا اور دوسرا جو کافر تھا اس کا نام تھا اخنس، نام بھی ذہن میں آ گیا. کیا کہنے، بولو نا یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو آپ جاگے تو نام ذہن میں آ گیا. ہائے ہائے ہائے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. اخنس سوچنے لگا ابو جہل تو آئے گا نہیں، رات تو قسم کھا کے گیا چپکے سے جا کے سنوں گا، سو جاؤں گا. ابو جہل بھی سوچنے لگا اخنس تو آئے گا نہیں، میں بھی جاؤں گا چپکے سے، میں بھی سن کے سو جاؤں گا. دونوں آ گئے. یہ ادھر کان لگائے پڑا، وہ گھر کے ادھر کان لگائے پڑا. ہائے 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 یار، کوئی دنیا کا قاری قرآن پڑھے، صوفی جمال اختر صاحب قرآن پڑھے مزہ آئے گا. بے شک. قاری حسان قرآن پڑھے مزہ آئے گا. مولانا غلام سرور قرآن پڑھے مزہ آئے گا. مولانا شمس الدین قرآن پڑھے مزہ آئے گا. مولانا بدر الدین قرآن پڑھے مزہ آئے گا. آمینہ کا لال قرآن پڑھتا ہوگا تو کتنا مزہ آتا ہوگا. کیا کہنے
زندہ باد. یار تم یار دیکھ پیچھے والے بھی بولے بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ارے کوئی دنیا کا قاری پڑھے تو قرآن سن کے جھومنے لگے, آمنہ کا لال قرآن پڑھے تو کیسا لگتا ہوگا؟ کیا کہنے واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے بھائی, واہ واہ سبحان اللہ. مصطفیٰ جیسا کوئی قاری نہیں, قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں. سبحان اللہ, واہ واہ. ہائے ہائے. اخنس بھی آ گیا اور ابو جہل بھی, دونوں چپک کے قرآن سننے, یہ ادھر سے وہ ادھر سے. توجہ ہے جی دونوں سن رہے ہیں. ابو جہل کو لگا کوئی کھڑا ہے, آہٹ تو ہو ہی جاتی ہے نا. اب پہلے گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, اتنے شور بھی نہیں تھے. اخنس کو محسوس کیا ابو جہل نے, جلدی سے کان ہٹایا, پیچھے سے پہنچا تو اخنس کان لگائے پڑا. جی جی. ابو جہل نے پکڑ کے جھنجھوڑا, کیوں رے کل کیا کہہ کے گیا تھا نہیں آؤں گا؟ تو اخنس بولا کہہ کے تو تو بھی گیا تھا نہیں آؤں گا. جی کہہ کے میں گیا تھا, تو کہہ کے تو بھی گیا تھا نہیں آؤں گا. ابو جہل بولا تو کیوں آیا؟ اخنس بولا تو بتا پہلے تو کیوں آیا؟ ابو جہل بولا میں تو دیکھنے آیا ہوں تجھے, تو آ تو نہیں گیا. اخنس بولا جھوٹ نہ بول, سچ بتا تجھے تیرے بستر پہ آج نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے آیا. ابو جہل بولا تجھے کیسے پتا؟ اخنس بولا اصل میں مجھے خود نیند نہیں آ رہی تھی. سبحان اللہ, واہ واہ بہت عمدہ, واہ. تمہیں ڈیجو میں مزے آ رہے ہیں, ناچ میں مزے آ رہے ہیں. میں نے ایک دن یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا تھا, کہیں کی شادی ہو رہی تھی, شاید مصر کی تھی یا کسی عربی ملک کی تھی وہ شادی, شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہوگا. تو جتنے دولہا کے ساتھی تھے باراتی تھے, اور دولہا تو سب بیٹھے تھے, کرسی لگی تھی. سمجھ رہے ہیں بھائیوں؟ یہاں تو دولہا کے ساتھی اور باراتی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آج ہم سے بڑا گنڈا کوئی نہیں ہے. ہاں صحیح بتا رہے ہیں. جی جی. سینہ تانے پھرتے ہیں, سینہ تانے. پتا میں کون ہوں؟ اگر ڈونگا ذرا ٹھنڈا ہو گیا نا, ترکاری کا, سالن کا, قورمے کا, تو کہتے ہیں دوسرا ڈونگا لا, پتا میں کون ہوں؟ دولہا کا ساتھی ہوں. ابے دولہا کا ساتھی ہے تو کوئی فرشتہ تھوڑی ہے. بتائیے مجھے کیا ہو گیا دولہا کا ساتھی ہے تو؟ سارے لوگ بیٹھے تھے, نکاح سے پہلے مقابلہ قرات ہو رہا تھا. کیا کہنے سبحان اللہ, واہ واہ. نکاح سے پہلے مقابلہ قرات ہو رہا تھا. آج ہمارے دولہا کے ساتھی سینہ تانے جنس پہن کے گھومتے ہیں کہ میں دولہا کا ساتھی ہوں. کہیں غنڈہ گردی کرتے ہیں, کہیں سلامی کے نام پہ, کہیں کھانے کے نام پہ, کہیں نکاح کے نام پہ, لوگوں کہیں جہیز کے نام پہ. مگر وہاں پر دولہا کے ساتھی بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. پھر دولہا کا نمبر آیا تو دولہا بھی لاجواب طریقے سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. لوگوں وہ شادی خانہ آبادی کیسے نہ بنے گی کہ جس کے باراتی بھی قرآن پڑھ رہے ہو اور جس بارات کا دولہا بھی قرآن پڑھ رہا ہو. ماشاءاللہ زندہ باد, واہ واہ واہ. کیا کہنے یار, کیسے نہیں ہوگا, کیسے نہیں وہ بابر کا شادی ہوگی. ہمارے ہاں تو شادیوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, شادیوں کے نام پہ جو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو غنڈہ گردی ہو رہی ہے لوگوں, وہ ٹارچر شاید کسی دوسرے نام پہ نہیں کیا جا رہا, جو شادیوں کے نام پہ ٹارچر کیا جا رہا. یار رونا آتا, دل کو تکلیف ہوتی ہے. ابھی ایک بہت بڑے پنڈت نے کہا ہے عائشہ کی مٹیوں پر, عائشہ کی خودکشی پر کہا ہے ہائے افسوس اس محمد کے غلاموں کی بیٹی آج پانی میں ڈوب کے مر رہی ہے جس محمد نے پیٹ سے پتھر باندھ کے پوری دنیا کو مذہب اسلام دیا تھا. کیا کہنے بیٹیاں جہیزوں کے لیے پانی میں خودکشی کر کے مر رہی ہیں. ایک پنڈت نے کہا لوگوں شرم آتی ہے یار, دوسرے مذہب کے لوگ جہیز کے اوپر بیٹیوں کو ماریں تو لگتا ہے چلو وہ دوسرا مذہب ہے. تمہارا نبی چاہتا تو سونا چاندی کا پہاڑ سامنے رکھ کے دین کی تبلیغ کر دیتا, مگر پیٹ سے پتھر باندھ کے اس لیے کی ہے تبلیغ. لوگوں اگر نکاح کے نام پہ قربت ملے تو محمد عربی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا دیکھ لینا, مگر کسی غریب کی بیٹی کو گلے سے لگا دینا.
واہ 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 سبحان اللہ محمد عربی خوش ہو جائے گی. آہا. اچھا کتنا جہیز لے لوگے؟ میں نے جہیز لینے والوں کو دیکھا گاڑی ملی 2 مہینہ نہ چلا پلا بیچ دی. ہاں نہیں ہے جی جی ویگنار گاڑی دے رہا تھا ایک شخص اپنی بیٹی کو، دولہا نے خبر بھیجائی سوئفٹ چاہیے. جانتے ہو سوئفٹ کو؟ وہ مہنگی ملتی ہے ویگنار سے. غریب باپ تھا کیا کرے، سینے پہ پتھر رکھا بیچارے نے اور قرضہ لیا. لوگوں بعض باپ تو قرضہ لے کے بیٹی کی شادی کرتے ہیں، 5 سال تک قرضہ غریب اتارنے میں لگا رہتا ہے یار. تب تک دوسری جوان ہو گئی. مجھے بتاؤ لوگوں کیا کرے گا وہ باپ؟ یار اس نے خطا تو نہیں کر لی؟ ایسا لگتا ہے کہ تاریخ پھر دوبارہ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا. آج تاریخ وہی اپنے آپ کو دہرانے پر مجبور ہے. آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ جہیز کے نام پہ بڑی سے بڑی مجھے گاڑی مل جائے. مگر لوگوں کبھی تم نے اس باپ کے دل کو بھی سوچا ہے جس نے اپنی بیٹی کو 20 سال پڑھ کے جوان کیا؟ کتنے سال؟ 20 سال. اور جوان کر کے اپنے جگر کا ٹکڑا تیرے نام کر دیا. اور کیسے نام کیا؟ سن، اپنے گھر پہ کسی مزدور کو لے کے آنا، اپنے گھر پر کسی کام کرنے والے کو لے کے آنا، صبح سے شام تک تمہارے گھر پہ کام کرے گا، شام کو 500 روپے لے کے جائے گا. اے بھائی بیٹھو، بیٹھو. حضرت رہبر راہ شریعت، خطیب اعظم ہندوستان، خطیب یورپ ایشیا حضرت علامہ شاہ سید راشد مکی صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے. آپ لوگ کھڑے ہو کے حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، ذرا جھوم کے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب یورپ ایشیا. نعرہ تکبیر، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ لوگ بیٹھے بھائی، بیٹھے، بہت جلدی بیٹھ جاؤ، جیسے کھڑے ہی نہیں ہوئے تھے یار، بیٹھ جاؤ. اب آل رسول کی منبر پر آمد ہے اور میں بھی اب کھڑے ہو کے بولوں گا. اب آپ بیٹھ جائیے، اب میں کھڑے ہو کے بولوں گا. آپ تشریف رکھیے. اب آپ کو بہت مزہ آئے گا، اس لیے کہ آپ رسول کی شریعت کی بات سن رہے ہیں اور رسول کا شہزادہ یہاں بیٹھا ہے. سبحان اللہ. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. سارا مجمع بولے یا رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں آل رسول شہزادہ غوث اعظم کی آمد ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی میں شاعر ملک ہندوستان جو ہے ہمارے تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. آپ ان کو بھی سنیں گے. آپ بہت جلدی سے میرے بھائی بیٹھ جاؤ. کیسے کھڑے ہو یار؟ بیٹھ جاؤ نا. آپ بیٹھ کے سنیے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. سارا مجمع بولے سبحان اللہ. آگے بڑھوں، آپ کو یاد ہے آگے بڑھوں، توجہ ہے لوگوں. مجھے بتائیے 20 سال کی بیٹی جوان کر کے باپ نے تجھے دے دی ہے. ایک بات بتاؤ، شام کو آپ مزدور اپنے گھر پہ لے کے آتے ہو، صبح کو لاتے ہو، شام کو مزدور تمہارے گھر پہ جاتا ہے، 500 روپیہ کہیں 400 روپیہ کہیں 300 روپیہ لے کے جاتا. بولو بھائیو یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن وہ شام کے بعد تیرا کام نہیں کرے گا. یا کرے گا؟ صبح 8 بجے آئے گا، شام کو 5 بجے جائے گا. اور کام بھی وہ کرے گا جو اس کے منشا کے مطابق ہوگا. تو یہ بولے کہ میرے بچہ پیخانہ کر دیا ذرا اسے دھل دے، نہیں دھلے گا. وہ کہے گا مجھ سے اینٹا اٹھوا، مسالہ دلا، مکان بنوا، کچھ کرا، یہ کام نہیں کروں گا. بولو بھائیو ہے کہ نہیں کرے گا. شام کو اگر لے گا تو نائٹ ڈیوٹی کا الگ لے گا. ارے بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے؟ الگ لے گا. تو اگر 500 دن کا لے رہا تو 500 رات کا ہی لے گا. رات کا ویسے زیادہ چلتا مگر چلو 500 ہی لگا لو. کتنا ہو گیا راتوں دن کا؟ زور سے بولو. وہ جو جھارکھنڈ سے کٹا ہوا صوبہ بیٹھا وہ بھی بولے 1000 ہو گیا کہ نہیں؟ 1000 مہینے کا کتنا ہو گیا؟ 30,000 ہو گیا کہ بھائیوں نہیں ہو گیا؟ اور سال کا کتنا؟ تو کیلکولیٹر نکالنا پڑے گا.
50 سال کا کتنا تو اور تھوڑا دیر لگے گا. بولو بھائیو ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ کام کرے گا اپنی منشا کے مطابق، ہر کام نہیں کر سکتا. مگر جو بیوی تیرے نکاح میں آئی ہے اللہ کی قسم وہ تیرا غلام تیرا مزدور ایسی خدمت نہیں کرے گا جو تیری بیوی تیری خدمت کرتی ہے. کبھی تیرا کپڑا دھل کے دیتی ہے، کبھی کھانا پکا کے دیتی ہے. رات میں اگر تو آیا تو کبھی تیرا پیر دباتی ہے، کبھی رات میں گرم پانی کر کے دیتی ہے، کبھی ٹھنڈا پانی دیتی ہے. راتوں کی نیندوں کو قربان کر دیا، دنوں کا سکون قربان کر دیا. مجھے بتا ذرا اس کا حساب تو لگا. اگر 1000 روپیہ روز سے ہی لگائے گا تو 50 سال تیرے نکاح میں رہی، بتا کتنا پیسہ ہو گیا. ارے بھائیو بتائیے، مزدور منع کر دے گا، کہے گا نہیں بھائی 2 دن کام کروں گا، تیسرے دن نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرے گا؟ میری سسرال میں شادی ہے، نہیں آؤں گا. ارے بھائیو ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، نہیں آؤں گا. لیکن تیری بیوی خدا کی قسم جب تیرے نکاح میں آئی ہے اور اس کے باپ کی بھی طبیعت خراب ہے تو تجھ سے چھٹی لیتی ہے. میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، 2 دن کے لیے مجھے میکے جانا ہے. اگر شوہر چھٹی دے دے تو 2 دن کے لیے بیچاری اپنے باپ کو دیکھنے جاتی ہے. اس کا باپ بستر پہ کرا رہا ہوتا، میری بیٹی آ گئی، آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو جاتا، میری لاڈلی آ گئی. 2 دن تک باپ کی خدمت کرتی ہے، تیسرے دن کھڑی ہوتی ہے، باپ میرے شوہر نے میرا انتظار کر رہا ہوگا، شوہر کا فون آ گیا، میرے بچے پڑھنے جاتے ہیں، صبح کو ان کا ڈبہ تیار کرتی ہوں، باپ میں پھر آ جاؤں گی، مجھے اجازت دو، میں سسرال واپس جانا چاہتی ہوں. مجھے بتا یار، اس سے بڑا جہیز تجھے کیا ملے گا؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا کوئی جہیز ہوگا. تو کتنا بھی بڑا امیر صحیح، مگر تیرے گھر کا ایک سکہ بھی وہ اپنے باپ کو نہیں دیتی ہے. اولاد پیدا ہوگی تو اولاد بھی تیری ہے، آدھار کارڈ میں نام تیرا ہوگا، اس کی ماں کا نام نہیں ہوگا. اولاد تیری ہے نا، فلا ابن فلا. لوگوں اولاد بھی تیری جب کہیں پیشاب کر دے اسے وہ دھل رہی ہے، پیخانہ کر دے اسے وہ دھل رہی ہے. نوکر دھلے گا؟ مجھے بتائیے، نوکر دھلے گا؟ نہیں دھلے گا. مجھے بتا تیری کیسی خدمت کر رہی ہے. کھانے میں نمک زیادہ ہوگا، ہو گیا، تو نے اس کو تانا دیا. مزدور ہوتا پھینک کے مارے گا تیرے منہ پہ، دوسرا لے آنا کوئی باورچی، روز تانا دیتا ہے نہیں بناؤں گا. لیکن تیری بیوی تانا سنتی ہے پھر بناتی ہے. ارے بولو بھائیو ہے کہ نہیں ہے؟ تانا سنتی ہے پھر بناتی ہے، تانا سنتی ہے پھر بناتی ہے. اور سن یہ تو سب ہے، اگر کیلکولیٹر نکال کر رکھا ہو تو جہیز کے نام پہ بیٹیوں کو پھانسی دینے والوں، بیٹیوں کو ٹارچر کرنے والوں، جہیز کے نام پہ بیٹیوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کرنے والوں، اگر کیلکولیٹر نکالا ہو تو حساب لگاتے جاؤ. گلفام بتاتا جائے گا کتنا جہیز چاہیے، جتنا باپ نے دے دیا بیٹی کے. خدا کی قسم حساب نہیں لگا سکتے. سنو، پہلے تو رات و دن کا حساب لگا لینا جو میں نے کہا کہ مزدور اتنے پر آتا. اب اور سن لے، ایسا بھی ہوتا کہ طبیعت خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، طبیعت خراب ہو گئی تو طبیعت خراب میں تیری کتنی بھی بری، اگر کینسر کے پھوڑے بھی نکل آئے ہو، تیرا جسم گلنے سڑنے لگا ہو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی تیری قریب نہیں آئے گا مگر تیری بیوی تیرے قریب آ کے تیری خدمت کرتی. ہائے 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 ہائے. اور پھر نبی نے تیری کتنی عزت بنا دی ہے اس کی نظر میں کہ رب کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اب بیماری زیادہ بڑھ گئی. آل انڈیا دہلی کے ہاسپٹل میں گیا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ڈاکٹر بولا دونوں کڈنی فیل ہو گیا. ڈاکٹر صاحب میں جینا چاہتا ہوں، ابھی میں مرنا نہیں چاہتا، کوئی راستہ نکالو کہ میں جی جاؤں. ڈاکٹر بولا ایک ہی راستہ ہے، اگر کوئی تیرا ملنے والا کڈنی ٹرانسفر کر دے تو ایک کڈنی لگا دوں گا. آگے سے لے کے پیچھے تک ذرا میرے جملوں پہ غور کرنا. 4-5 لاکھ کی ایک کار کے مارے ایک بیٹی کو تم جو دھکے دیتے ہو، ایک بیٹی کو نظروں سے گرا دیتے ہو، اس کی اہمیت سمجھو. اس نے بھائی کی طرف دیکھا، میرے بھائی تو بڑی محبت کرتا تھا، اگر مجھے کوئی میرے محلے میں گالی دے دے تو لٹھ نکال کے لے آتا تھا، بندوق تمنچہ نکال کے لے آتا تھا، خون پی لوں گا. میرے بھائی کو گالی دیے، میرے بھائی بڑے پیار کرتا تھا، کیا ایک کڈنی ملے گی؟ بھائی پیٹ پھیر کے کہتا مجھے میرے بچے پیارے، میرے بھائی مجھے بھی تو اپنی بیوی بچوں کو دیکھنا. منع کر دیا.
باپ ہے اپنے بیٹے سے کہا تو میرا بیٹا میری اولاد ہے میرا خون ہے، تو ایک کڈنی تیری ملے گی؟ بیٹا بھی کہہ دیتا باپ تو بوڑھا ہو گیا، مجھے تو اپنی جوانی پوری زندگی جینا پڑی ہے۔ یہی جو بیوی تیرے نکاح میں تھی آگے کھڑی ہو کے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب ایک میرا کڈنی نکال کے میرے شوہر کے لگا دی جائے۔ یقین نہ یہ سب جانتے ہوں گے، میرا ایک دوست ہے اللہ اسے صحت عطا فرمائے، عنبر مشاہدی، ثنا خان رسول ہے، ابھی زیر علاج ہے ممبئی میں، ان کی دونوں کڈنیاں خراب ہو گئی۔ دعا کرو، میں اس جلسے میں سید صاحب کے قدموں کو بوسہ لے کے دعا کرتا ہوں اس ثنا خان رسول کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ عنبر مشاہدی بہت بڑا ثنا خان رسول ہے، ذرا غور کرنا لوگوں، دونوں کڈنیاں فیل، دونوں خراب۔ ابھی پچھلے دنوں لکھنؤ میں تھا، ممبئی گئے، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اگر کوئی ٹرانسفر کرانے والا مل جائے تو عنبر مشاہدی جی سکتا، صحیح ہو جائے گا۔ لوگوں سب خاموش تھے، عنبر مشاہدی کی بیوی آگے آ گئی، آگے آ کے بولی ڈاکٹر صاحب ایک کڈنی میرا نکال کے میرے شوہر کے لگا دیا جائے، اس لیے کہ میری زندگی میرا شوہر ہے۔ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہنے، بہت 5 لاکھ کی کار کے اوپر تم ان بیٹیوں کو، ان بیویوں کو یار دھکے مارتے ہو، مجھے بتا اس سے بڑا جہیز کیا ہوگا؟ کڈنی کی قیمت امریکہ کے بازار میں پوچھو تو 1 کروڑ، اللہ، اپولو ہاسپٹل کے بازار میں پوچھو تو 50 لاکھ، اور کہیں سرکاری میں بھی اگر پوچھو تو 20 لاکھ پھر بھی خرچہ آ جاتا ہے۔ مجھے بتا، جب اس باپ نے اپنی بیٹی کو تیرے نکاح میں دیا تھا تو کڈنی روکا نہیں تھا، دونوں کڈنی تیرے ساتھ دیا تھا، روکا تو نہیں تھا نا؟ یہ قیمتی پارٹ سے میری بیوی کا روک لوں، میری بچی کا روک لوں، میری بیٹی کا قیمتی گردہ ایک روک لوں، نہیں روکا تھا، دونوں دیا تھا۔ جب تیری بیوی نے نکاح کے رجسٹر پہ دستخط کیا تھا تو پوری زندگی تیرے نام کر دیا تھا۔ بھی جہیز چاہیے، شرم آنا چاہیے۔ لیور بھی ایک ایسی چیز ہے جو کٹ کر کے دوسرے کو لگا دیا جاتا ہے۔ کتنے میرے سامنے ایسے کیس ہیں، آپ اخبار میں پڑھتے ہوگے، کتنوں کے لیور خراب ہو گئے، بیویوں نے اپنے لیور نکلوا کے اپنے شوہروں کو لگوا دیے ہیں۔ اگر ان کی قیمت پوچھو گے تو مارکیٹ میں کروڑوں 50 لاکھ ہے، لوگوں 2-4 لاکھ کی کار کی تو اوقات کیا ہے یار، یہ سب کچھ تم پہ قربان کر دیتی ہے، پھر بھی تم نکاح کے نام پہ ٹارچر کرتے ہو۔ آؤ، اگر مصطفیٰ کے غلام ہو، سید صاحب کو گواہ بنا کر آج مصطفیٰ کے جلسے میں دل سے وعدہ کرو، نکاح کریں گے تو جہیز کے نام پہ نہیں کریں گے، مصطفیٰ کی شریعت کے نام پہ کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سنت رسول کے مطابق کریں گے نکاح، بولو نا یار انشاءاللہ۔ اور لوگوں، ان بوڑھوں کے کہنے سے نہیں ہوگا، نہ ان بچوں کے کہنے سے ہوگا۔ بوڑھوں نے نکاح کر لیا، بچوں کو بھی کرنا نہیں ہے۔ نوجوانوں، جس دن تم نے قسم کھا لی کہ بنا جہیز کے شادی کریں گے، اس دن معاشرہ بدل جائے گا۔ جس دن تم نے قسم کھا لی، بالکل کان کھول کے سنو نوجوانوں، تمہیں قسم کھانا، یار دینے والا اللہ ہے، کتنا دے دے گا سسر، لڑکی والا کتنا دے دے گا، لڑکی کا باپ کتنا دے دے گا، 4 پہیا دے دی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہو سکتا تیرے 2 پہیے بھی اللہ چھین لے۔ جی لوگوں، عزت تو اسے ملے گی جسے اللہ دے گا، مالدار تو وہ ہوگا جسے اللہ دے گا، ایسے نہیں ہو سکتے مالدار۔ لوگوں، بہت جلدی گزر جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس وقت کم ہے، بتانا بہت کچھ تھا، لیکن خطیب یورپ و ایشیا کی جلوہ تشریف آوری ہو چکی ہے، حضرت کا خطاب بھی آپ کو سماعت کرنا۔ لوگوں ذرا جلدی جلدی سنو، اگر ذرا سے 4 پیسے آ جائیں تو تمہیں رشتہ پسند نہیں آتا، اگر بیٹا 4 پیسے جا کے دہلی میں کہیں جاب کرنے لگے تو باپ کو کوئی رشتہ پسند نہیں آتا۔ میرا بیٹا لاجواب ہے، اسے مجھے ٹکر کا رشتہ چاہیے، بڑی کار چاہیے، بڑا جہیز چاہیے۔ لوگوں کان کھول کے سنو، پھر وہیں آ کے میری سوئی اٹکتی ہے جہاں سے ابھی میں چلا تھا، وہی عمر ابن خطاب۔ جی ماشاءاللہ، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میں نے عہدہ تو بتا دیا نا، 23 لاکھ مربع میل پہ جس کی حکومت کا سکہ چلتا ہے اس کا نام ہے عمر ابن خطاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کے پہلو میں لیٹے، سرکار اپنے پہلو میں سلائے ہیں انہیں، سبحان اللہ بول دو نا، سبحان اللہ۔ حضرت عمر مدینہ کی گلی گواہ ہے، ایک رات مدینے کی گلی میں نکلے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے کھانا کھلاؤں گا، جی پیاسا تو نہیں ہے پانی پلاؤں گا، بیمار تو نہیں ہے کپڑا پہناؤں گا۔ ایک دروازے سے گزرے تو گھر میں 2 عورتیں جھگڑا کر رہی ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا جھگڑا دودھ کو لے کے ہو رہا، کائے کو لے کے ہو رہا؟ زور سے بول دو۔ ماں ہے جھگڑنے والی، ایک بیٹی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ دو لیا بکری کا؟ ہاں ماں دو لیا، پانی ڈال دے۔
زیادہ ہو جائے گا. بیٹی کہہ رہی نہیں ڈالوں گی. کیوں؟ عمر ایک دن تقریر کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کوئی دودھ میں پانی ملا کے کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرے گا. کہنے لگی بیٹی بڑی بے وقوف ہے. عمر دیکھ تھوڑی نہ رہا, وہ تو سو رہا ہوگا, عمر کو کیا پتا پانی ملا کے بیچا کہ خالص بیچا. عمر سن رہا ہے, بیٹی کہہ رہی ہے ماں میں مانتی ہوں عمر سو رہا ہے, عمر نہیں دیکھتا مگر عمر کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے. زندہ باد زندہ باد. ماں ڈرنا ہے تو عمر سے کیا ڈرنا, ڈرنا تو اس سے نہ ڈر جس سے عمر بھی ڈرتا ہے. جی کیا کہنے, واہ یہی ایمان ہے, یہی اصل ایمان ہے. گناہ نہ کرو اس وجہ سے کہ مولا دیکھ رہا, یہی ایمان ہے. گناہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ مکھیا دیکھ رہا, پڑوسی دیکھ رہا, گاؤں والا دیکھ رہا, ایمان کمزور ہے. گناہ اس وجہ سے نہ کیا پروردگار دیکھ رہا, ایمان مضبوط ہے. بے شک. حضرت عمر دل میں بولے عمر اپنے گھر رات ٹہلنے کی قیمت وصول ہو گئی. گھر گئے, فجر کی نماز پڑھی, نماز پڑھ کے عدالت لگ گئی. آج کا کورٹ کچہری تھوڑی نا جو 10 بجے کھلتا, حضرت عمر کی عدالت فجر کے بعد شروع ہو گئی. تم بھی فجر کی نماز پڑھ کے کام کیا کرو, جب تک زمانہ اٹھے گا تیرا کام مکمل ہو جائے گا. تم پیچھے نہیں رہو گے, تم تو سب سے آگے والی قوم ہو, مگر نبی کا طریقہ اپناؤ تب نہ آگے ہوگے. تم تو 10 بجے پوری رات موبائل یوٹیوب پہ پٹر پٹر کرتے رہتے ہو اور صبح کو فجر کے بعد تک سوتے رہتے ہو. پھر کہتے ہو کہ مولانا برکت نہیں ہوتی. برکت والا ٹائم تو نے سونے میں گزار دیا. جی جی. اللہ کی رحمت کا فرشتہ آسمان دنیا پہ آگے اعلان کرتا ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں شفا مانگے اسے شفا دے دی جائے. فجر میں آ کے اعلان کرتا ہے کوئی جو رزق مانگے اس کے کھاتے میں رزق ڈال دیا جائے. بے شک بے شک بے شک. اللہ اللہ مانگا کرو, وہ تو نے برکت والا ٹائم تو نکال دیا نا. حضرت عمر عدالت لگ گئی, اپنے خادم کو بلایا, خادم کو بلا کے حضرت عمر نے فرمایا رات جو بوڑھی دودھ کا جھگڑا کر رہی تھی ایڈریس دے دیا, اسے بلا کے لا. حضرت عمر کا خادم دروازے پہ دستک دیا. بوڑھی بولی کون کا؟ عمر کا خادم ڈر گئی, یا اللہ میرے دودھ کا میٹر تو پتہ نہیں چل گیا عمر کو. حضرت عمر کا انصاف تو لاجواب ہے نا, چھوڑے گا نہیں عمر مجھے بھی. مگر عمر نے بلایا ہے تو اب کیسے رکیں, جانا بھی پڑے گا. بلایا عمر نے, کہنے لگی چلو, مگر پورا راستہ کہتی جا رہی یا اللہ عمر کے قہر سے بچانا, سچے دل سے توبہ کرتی ہوں, دودھ میں پانی ملانا تو دور کی بات سوچوں گی بھی نہیں. جی چلی گئی. حضرت عمر کی عدالت میں کھڑی ہے. حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی رات کا میٹر کیا تھا؟ کہنے لگی عمر پردہ ڈال دے, توبہ ہو گئی. حضرت عمر فرماتے اللہ تیری توبہ قبول کر, اور اللہ پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے. اگر کسی کے عیب ہیں تو چوراہے پہ بیان نہ کیا کرو, پردہ پوشی کیا کرو. جو لوگوں کے عیب یہاں چھپا لے گا, اللہ میدان محشر میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. بے شک بے شک. حضرت عمر نے فرمایا مگر ایک بات بتا, وہ جو لڑ رہی تھی جھگڑ رہی تھی وہ دوسری کون ہے؟ کہا عمر میری بیٹی. کہا تیری بیٹی؟ ہاں. حضرت عمر نے فرمایا کہ شادی ہو گئی اس کی؟ بولو نا یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جہیز کے نام پہ غنڈہ گردیاں کرنے والوں, اور جہیز کے نام پر بیٹیوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کرنے والوں, حضرت عمر نے فرمایا شادی ہو گئی. اتنا کہنا تھا, خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عمر نے فرمایا میں نے تجھے ڈانٹا تو نہیں, میں نے تجھے تانا تو نہیں دیا, تو رونے کیوں لگی؟ عرض کرتی ہے عمر رونے کی وجہ یہ, پورے مدینہ کا جائزہ لے لو, مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں کوئی نہیں ہے. میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, میرے گھر میں ایک بیمار سی بوڑھی سی بکری ہے, اس کے دودھ پہ میرے گھر کا چولہا جلتا ہے. اگر میری بکری 3 دن تک دودھ نہ دے تو 3 دن تک میرے گھر میں فاقے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ میری بیٹی جوان ہے کافی عرصہ سے. عمر میں نے کئی گھرانوں میں اپنی بچی کے رشتے بھیجے, مگر میری غربت کی وجہ سے میرے رشتوں کو ٹھکرا دیا گیا. اللہ اللہ. جہیز تو دور کی بات, عمر میرے پاس دینے کے لیے باراتی, چند براتیوں کو کھانا کھلانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اللہ, رونا تو کیا کروں, میری بچی جوان ہے, میرے کاندھوں پہ بوجھ بنی بیٹھی ہے. میری غربت کی وجہ سے میری بیٹی کا کوئی رشتہ قبول نہیں کرتا. حضرت عمر نے فرمایا خاتون رونے کی ضرورت نہیں ہے, اگر تیری اجازت ہو تو تیری بیٹی کا رشتہ عمر کرانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. میں کرانا چاہتا ہوں. جو آپ کے ہاں رشتہ کراتا اسے کیا بولتے ہیں؟ بچوا. اچھا, ہمارے ہاں تو بچولیا بولتے ہیں اسے. بچولیا نا, وہ بچولیا بیچ کا ہوتا, وہ ادھر والے کو دونوں ملاتا.
تو میں اپنی زبان استعمال کر لوں، بچولیا، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ بچولیا، حضرت عمر نے فرمایا اگر تو کہے تو تیری بچی کے رشتے کا بچولیا عمر بن جائے، ذرا بول دو نا سبحان اللہ۔ کہنے لگی عمر میں بہت غریب ہوں، آپ بہت امیر ہو۔ امیر نہیں، آپ تو امیر المومنین ہو، آپ میری بچی کے رشتے کے بچولیا بنو گے، میں نہیں چاہتی کہ عمر آپ کی بات خراب ہو جائے، عمر بیچ سے ہٹ جاؤ، نصیب میں ہوگا تو ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، تو اجازت تو دے، رشتہ لایا ہوں تیری بیٹی کا، واہ واہ ماشاءاللہ، اور میں نے اسی لیے بلایا ہے تجھے، رشتہ تیری بیٹی کا۔ کہنے لگی عمر آپ؟ ہاں۔ کہنے لگی عمر جو لڑکا میری بیٹی سے رشتہ کرنا تیار ہے، میرا نام بتاؤ گے تو پیچھے ہٹ جائے گا، اس نے میرا نام نہیں سنا ہوگا اس لیے راضی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا خاتون تو راضی تو ہو، لڑکا مر جائے گا مگر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یار ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ کہنے لگی عمر کیسے پڑا بھروسہ اس پر؟ ہاں ہاں، جب سے وہ پیدا ہوا آج تک فاقہ تو رہا ہے مگر کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا اس بیٹے نے، اس لیے وہ تیرے جہیز کو نہیں دیکھے گا، تیری ظاہری مالداری کو نہیں دیکھے گا۔ کہنے لگی عمر اگر بات یہ ہے تو میں راضی ہوں، میری بیٹی راضی ہے، بتاؤ وہ کون لڑکا ہے جو میری بیٹی سے نکاح کرنے تیار ہے، میری غربت کو گلے لگانے تیار ہے، مجھ سے رشتہ جوڑنے تیار ہے، آگے سے لے کے پیچھے تک، اگر اچھا لگے تو مجمع سے کھڑے ہو کے نعرہ لگانا۔ حضرت عمر نے فرمایا خاتون تیری بیٹی سے رشتہ، تیری بیٹی سے شادی مدینے کا کوئی عام لڑکا نہیں بلکہ عمر کا بیٹا عبداللہ کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، واہ سبحان اللہ۔ بس بس بہت جلدی بات ختم کرنے کی طلب رہا ہوں، میرا بیٹا عبداللہ کرے گا۔ کہنے لگی عمر کہاں میں مدینہ کی سب سے قریب، کہاں آپ امیر المومنین، یہ رشتہ کیسے ہوگا؟ کہا خاتون میں رات بھوکا دیکھنے گیا تھا، خاتون میں رات پیاسا دیکھنے گیا تھا، خاتون میں رات بیمار دیکھنے گیا تھا، مگر رات تیری بیٹی کا میں نے جہیز دیکھا تو نیت بدل گئی۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ میں رات رشتہ دیکھنے نہیں گیا تھا بیٹی کا، بیٹے کا نہ میں دلہن دیکھنے گیا تھا نہ بہو دیکھنے، میں تو بیمار بھوکا پیاسا دیکھنے گیا تھا۔ اللہ اللہ، مجھے تو رات تیری بیٹی کا جہیز دکھ گیا تو بس نیت بدل گئی، بہو بناؤں گا تو تیری بیٹی کو بناؤں گا، جہیز لاجواب ہے۔ کہنے لگی عمر اب تو زندہ مذاق، اگر جہیز ہوتا تو بیٹی کاری کیوں ہوتی، بیٹی کا نکاح نہ ہو جاتا؟ عمر وہ کون سا جہیز ہے جو جن کے اجالے میں نہ دیکھ پائی، تو رات کے اندھیرے میں دیکھ آیا؟ ہائے ہائے ہائے، اب اگر جہیز اچھا لگے تب نعرہ لگا دینا۔ حضرت عمر نے فرمایا سنو جہیز سنو، بتاؤں کون سا جہیز دیکھا؟ عمر جلدی بتا دے وہ کون سا جہیز ہے جو میں نے نہ دیکھا تو نے دیکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا سن، رات جب تم دونوں جھگڑا لڑ رہی تھی میں دروازے پہ کھڑے ہو کے سن رہا تھا، تیری بیٹی کہہ رہی تھی ماں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے، عمر کو جہیز کے لیے تیری بیٹی کا یہ جملہ ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا کہنے، یہ جملہ ہی کافی ہے جہیز کے لیے عمر کو۔ اسی جملے پہ مجھے تیری بیٹی بھاگ گئی، بس عمر کا دل بولا عمر کی بہو آئے تو ایسی آئے جو عمر کے پیچھے بھی یہ سوچے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے۔ وہ جہیز مانگنے والوں اگر کاش ہم بھی یہ سوچ لیں کہ جہیز تو مانگ رہے ہیں لیکن کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے، تو خدا کی قسم ہم جہیز کے نام پہ کبھی ٹارچر نہ کریں گے، جہیز کے نام پہ یہ بیٹیاں ماری نہیں جائیں گی۔ لوگوں مدینے والے آقا فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو زنا کو مشکل کرو، اور جتنا نکاح آسان ہوگا اتنا ہی زنا مشکل ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا نکاح مشکل ہوگا اتنا ہی زنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ آج دیکھو زنا کی منڈیاں جگہ جگہ کھلی ہیں، زنا کرنا بہت آسان ہو گیا، کس لیے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ نکاح کو آسان کرو زنا خود بخود دشوار ہو جائے گا، یہ ضد ہیں ایک دوسرے کی۔ اگر نکاح آسان ہے تو زنا مشکل ہے، اور اگر نکاح مشکل ہے تو زنا آسان ہے۔ جو 30 سال کی بیٹی اپنے باپ کے گھر میں ہے، 30 سال کا بیٹا گھر میں ہے، شادی نکاح نہیں ہو رہی، نفس ہے ان کے اندر بلی۔ لوگوں نفس تو اولیاء کے اندر بھی ہوتا ہے، شیطان تو سب کے پیچھے لگا نا، ہے نا؟ شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ایمان کی جو گٹھری ہے میں اس گٹھری کو چرا لوں۔ ہم جب نکاح کر لیں گے نا تو نبی فرماتے ہیں نکاح کر کے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب توجہ کرنا بہت جلدی، بات ختم کی طرف ہے۔
حضرت عمر نے کیا کہا؟ ہو گیا نکاح، بہو گھر آ گئی. ہائے ہائے، جب بہو گھر آئی نا اس غریب کی، حضرت عمر نے کہا بیٹی ادھر آؤ. حضرت عمر کی بہو حضرت عمر کے پاس آئی. جی بیٹی جو جہیز لے کر کے آئی اور روزانہ عمر استعمال کرنا چاہتا، روزانہ اپنا جہیز عمر کو استعمال کرانا، اتنا کہنا تھا تو اس غریب بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں تو جہیز کے نام پہ پانی کا پیالہ بھی نہیں لائی ہوں، جو کپڑا پہنا ماں کے گھر سے اسی میں ودا ہو کے آئی ہوں کہ جہیز کی بات کر رہے ہو. حضرت عمر نے فرمایا بیٹی جب روزانہ میں تیار ہو کے عدالت میں لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے نکلا کروں تو جب میں گھر سے نکلوں تو میرے سامنے آ جایا کرنا اور میرے سامنے آ کے میرے کان میں کہا کرنا عمر عدالت میں فیصلے ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. چند سکوں پہ یار بیٹیوں کو مار ڈالتے ہیں، جبکہ بیٹی تیرے گھر میں آ رہی ہے تو خدا کی قسم کتنا قیمتی زیور لے کے آ رہی ہے. اگر میں نے کہا تھا تیری کڈنی فیل ہو جائے تو بیوی سب سے آگے کھڑی ہے. جی تیرا لیور فیل ہو جائے تیری بیوی سب سے آگے کھڑی ہوتی ہے. تیرا کپڑا پسینے کا بدبو کا ہاتھ میں نہیں لیا جاتا، تیری بیوی دھو کے تجھے دے رہی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا میں بھائیو؟ یار وہ بھی تھکی ہو تو بھی تھکا ہو، وہ بھی بھوکی ہے تو بھی بھوکا، لیکن تب تک وہ کھانا نہیں کھاتی، بنا کر رکھتی ہے. میرا شوہر آ رہا ہوگا، بھوک لگی ہے مگر بیٹھی ہے، پہلے میرا شوہر کھائے گا، بعد میں جو بچے گا میں کھاؤں. بھائیو ایسے ہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تم آفس سے، تم کھیت سے، تم جنگل سے، تم کام کر کے، تم جہاں سے بھی آتے ہو، شام میں تیری بیوی کھانا بنا کر رکھ لی ہے، یار بھوک ہے، کھانا بھی تیار ہے مگر نہیں کھاتی. وہ تیرا پیار ہے جو اسے روک رہا ہے. کیسا ظالم مطلبی ہو گیا کہ چند سکوں کے لیے اسے سچا پیار نہیں دے پا رہا. ہائے ہائے ہائے، دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، لوگوں مالداری کی بنیاد پر نکاح نہ کرو. مالداری اس کو ملتی ہے جسے مولا دیتا ہے. بس بات ختم کر رہا ہوں میں، میرا گھنٹہ 1.5 ہو گیا، بات میری ختم. قرآن لاجواب ہے. یہ ہتھیار جو غریب نواز لے کے آئے تھے ہے نا، بولو نا یار سبحان اللہ. اسی ہتھیار سے تو راجہ کا مقابلہ کیا تھا میرے غریب نواز نے، اونٹوں کو بٹھا دیا، اٹھ نہ پائے. جے پال کو آسمان سے نیچے لے آئے، قدموں پہ گر کے بولا جب اجمیر والے معین الدین کا یہ حال ہے تو مدینے والے رحمت للعالمین کا عالم کیا ہوگا. جے پال ہاتھ بڑھا کے بولا کلمہ پڑھا دو. کلمہ پڑھتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. بس آخری بات، ابو جہل بولا اخنس سے اب مت آنا. دوسرا دن تو ہو گیا، اب نہیں دیکھ لوں تجھے ادھر. قرآن سننے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بھولے تو نہیں ہو نا؟ ہاں یاد ہے تو اب مت آنا. اخنس بولا نہیں آؤں گا. قسم کھا، لات کی قسم، عزا کی قسم، حبل کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، سارے جھوٹے خداؤں کی قسم، جی آنا نہیں. ابو جہل کو پتا تھا جو محمد کی زبان سے قرآن سن لے تو پھر وہ محمد ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. اس نے تو دیکھا تھا نا. اب مت آنا، ساری قسمیں کھا لی، دونوں چلے گئے. رات کو نیند نہ سے نہ سے. یار نبی کا دشمن قرآن سنے تو نیند نہ آئے، اگر تو قرآن سنے گا تو پھر تجھے کتنا اچھا لگے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اگر تم نے تو موبائلوں میں MP3 میں اور ویڈیو میں تم نے تو صرف گانوں سے ہی فرصت کہاں ہے تمہیں. یہ لیٹسٹ گانا ہے، یہ میڈیم گانا، یہ پرانا گانا چھوڑ دے، چھوڑ دے. او میری بہنوں، تم یہاں بیٹھی ہو، اپنے بچوں کو موٹا پتلو چھوٹا بھیم نہ دکھایا کرو، بلکہ گود میں لٹا کے یہ نغمہ سنایا کرو. تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. سبحان اللہ، واہ واہ ماشاءاللہ، زندہ باد. قسم کھا کے کہتا ہوں جوان ہو کے تجھے ٹھوکر نہیں مارے گا، گھر سے دھکے مار کے باہر نہیں نکالے گا. یہ نغمہ سنایا ہوگا، تیرے قدموں کو بوسہ دیتا جائے گا اور کہتا جائے گا بوڑھی ماں کے قدموں کے نیچے تو میری جنت ہے.
بے شک ساری قسمیں کھا کے دونوں کے دونوں چلے گئے. تیسری رات آئی, نیند دونوں کو نہیں. ابو جہل نے سوچا اخنس نے رات سارے خداؤں کی قسم کھائی, یہ تو آ گئی نہیں, لاؤ چپکے سے جا کر تھوڑا سا سن لو. اخنس نے بھی سوچا ابو جہل نے بھی سارے خداؤں کی قسم کھائی, آئے گا نہیں, تھوڑا سا سن لو. دونوں آ گئے. یہ ادھر دیوار پہ کان لگا ہے, یہ ادھر دیوار پہ کان لگا ہے, دونوں سننا ہے. ابو جہل کو پھر خدشہ لائق ہوا, کہیں آ تو نہیں گیا اخنس. جی واہ, پہلے گھوم کے دیکھوں, بعد میں سنوں گا. گھوم کے دیکھا تو اخنس چپکا کھڑا, جیسے شہد کی مکھی اپنے چھتے سے چپک جاتی ہے. اب تو ابو جہل بوکھلا گیا, گریبان پکڑا, گریبان پہ ہاتھ ڈال کے جھنجھوڑ کے بولا, او ظالم, رات تو سارے خداؤں کی قسم کھا کے گیا تھا, اب کیوں آ گیا؟ اچھا لگے تو بولنا. اخنس بولا ابو جہل غصہ کرنے کی ضرورت نہیں, گریبان پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کان کھول کے سن لے. وہ الگ بات ہے تو نہیں مانتا, وہ الگ بات ہے میں نہیں مانتا. سچ بات یہ ہے, نہ یہ قرآن جھوٹا ہے, نہ یہ آمنہ کا لال جھوٹا ہے. ماشاءاللہ, زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ. یہ آمینہ کا لال بھی سچا ہے. ابو جہل بولا تجھے کیسے پتا؟ کہا یہ قرآن و محمد کی سچائی ہے جو تجھے اور مجھے گھر سے لے کے آئی ہے. کیا کہنے, واہ. وہ الگ بات ہے کہ تو نہیں مانتا, وہ الگ بات ہے کہ میں نہیں مانتا, مگر محمد بھی سچے ہیں, اور محمد پہ اترنے والا قرآن بھی سچا ہے. ماشاءاللہ. جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو وہ جہیز کے سکوں پہ اپنی نیت خراب کرتا پھر. او لوگو, تم مصطفیٰ نے تمہیں سب سے قیمتی اثاثہ دے دیا ہے, سب سے قیمتی چیز دے دی جس کا نام قرآن ہے. قرآن کی تلاوتیں کرو. رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں, زندگی میں بہاریں نہ آئیں تو کہنا انشاءاللہ, انشاءاللہ. اب جہیز کے اوپر تو شادیاں نہیں ہوں گی, بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی نوجوان ہے جو کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دے کہ بنا جہیز کے میں نکاح کروں گا, شرماؤ مت. سید صاحب کو گواہ بنا کے یار کرو. ہے کوئی بہادر, ابھی حضرت تقریر کر رہے تھے, بہادر اس کو کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے, تم سے تمہاری گردن تو نہیں مانگی, خالی تو نہیں کہہ دیا. اچھا ہم اگر حاضر باتیں کہ نبی کے نام پہ جان دے دو گے تو سب اٹھا دیتے, ہاں دے دیں گے, مگر سب کو پتا مولانا کی جیب میں چکیا بھی نہیں ہے, جان لے گا کہاں سے یہ, اسے جان لینا نہیں, مجھے دینا نہیں, خالی ہاتھ ہی تو اٹھانا. لوگوں جھوٹے ہاتھ ہم نے بہت اٹھا لیے. ایک بات بتاؤں, آپ چاہے اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ, اگر دل میں تم یہ ارادہ کر کے اٹھ جاتے نا کہ مولا میں بنا جہیز کے شادی کروں گا مگر مجھے امیری چاہیے تو مجھے امیر کر دینا, تو رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ قدرت رکھتا کہ تجھے امیر کر دے گا. وہ قدرت رکھتا اس بات پر کہ تجھے امیر کر دے گا. وہ قطرے کو دریا اور دریا کو قطرہ بناتا, وہ مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ کرتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ انڈے سے زندہ پیدا کر دیتا ہے, اور مردہ سے زندہ, زندہ سے مردہ, یہ اس کی قدرت ہے. لوگوں ہم نے دیکھے کہ بڑے بڑے یتیم جن کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا, آج ان کی اولادیں مزے مار رہی ہیں, بلڈنگیں ہیں. جن کے دادا پردادا رجواڑے تھے, ذمہ دار تھے, ان کے گھر پہ ہاتھی اور اونٹ ہوتے تھے سواری کے لیے, آج ان کی اولادیں رکشا چلا رہی ہیں دلی میں. اللہ اکبر. میں نے تم سے کہا تو کھڑے ہونے تیار نہیں ہوئے, تم مت ہو کھڑے. میرا نبی مدینے والا دیکھ رہا ہے. جی بے شک. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, کیا کہنے, تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو جائے, ایک نوجوان. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ہاں ہو جا کھڑا, زندہ باد. سبحان اللہ, ہو جا کھڑا, ارے ہو گیا سبحان, جلدی آ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ کوئی باد. مائک لال جو اس نوجوان کی جوڑ لگا دے, مصافحہ کر لے. ارے زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. اللہ اسے جنتی بنا دے, کروڑ پتی بنا دے. جو بنا جہیز کے شادی کے لیے کھڑا ہو جائے, اس نوجوان کی جوڑ لگا دے. مائک لال ہے کوئی کھڑا ہو جائے امام حسین کی محبت میں. نام کیا؟ اللہ سلام. کہاں کا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک میرے بھائی یہ کھڑے ہوئے, دو کھڑے ہوئے. اچھا آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں گے نا بنا جہیز کے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیے باپ بھی کھڑا ہو گیا, بس میرا کام ہو گیا. اب کوئی کھڑا ہو نہ ہو, تین کھڑے ہو. بے شک. تین بیٹیاں بن جہیز کے لیے آئی جائیں گی. سبحان اللہ. جلسہ کامیاب, میرا بولنا کامیاب. اب کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو, یہ مجمع سید صاحب کے حوالے, سید صاحب مجمع کے حوالے. کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو, آل رسول کو گواہ بنا کر توبہ کرتا, مولا معاف فرمائے. سارے لوگ کلمہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اسلام زندہ باد, وما علینا الا البلاغ.